أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اور جس کسی کا ارادہ آخرت کی بہتری اور تیاری کا ہو اور جیسی کوشش آخرت کے لیے کرنی چاہیے وہ ویسی کوشش کرتا بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو، تو بس یہی لوگ ہیں اللہ کے ہاں جن کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی. نہ رہے گا صدا کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، نہ رہے گا صدا کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، رحمت سے بھر لو جھولیاں گزر رہا ہے رمضان. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا رمضان المبارک صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ٹوٹی پھوٹی چھوٹی عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق دی، مہلت دی. اور واقعی یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک سچے مومن کی زندگی میں بہترین تبدیلی لانے کا ذریعہ بنتا ہے. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے میں 27ویں شب جو ہے، یقین کے ساتھ جو ہم مہدویوں کو ملی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ سارے راتوں کی سردار ہے. لیکن رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے فیوز کو، برکات کو، عظمتوں کو بجا لانے کی سعادت حاصل کرنا، اللہ توفیق دینا، اور اس عظیم مہینے کی بڑی بڑی عبادتوں کو کما حقہ حاصل کرنے کے لیے، عبادتوں والے سیزن کے لیے بہت پہلے سے پریپریشن کرا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں عبادتوں میں بڑھوتی عطا فرما ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں، زیادتی عطا فرما، جو کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ کی توفیق عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور اس کے بعد ہمیں یہ کرتے کرتے رمضان المبارک کی عظیم عبادتوں کو، بڑی عبادتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو بٹورنے حاصل کرنے کے قابل بنا دے. یعنی یوں ہی اٹھے رمضان المبارک میں نہیں آنا ہے، پیچھے سے پریپریشن ہو رہا ہے، تب کہیں جا کر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عبادتوں کے بڑھے چڑھے اجر و ثواب ملنے کی توقع کی جا سکتی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ نکتہ نواز ہے، جس کو چاہے جب چاہے لمحہ بھر، مرنے سے لمحہ بھر پہلے بھی سچے دل کے ساتھ آتا ہے تو اس کی مرضی ہے معاف کر دے، سارے کے ساری چیزوں کو معاف کر دے، سب چیزوں کو دفع کر دے.
لیکن ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت سے، تندرستی کے ساتھ توفیق دیا، ایک ولولہ، ایک لگاؤ مسجد سے بھی بڑھا، روزہ بھی ہے، جاب بھی کر رہے ہیں، اسٹڈی بھی چل رہی ہے، اور سارے چیزیں زندگی کے سب ہوتے ہوتے روزہ سخت گرما والا رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دیگر چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، توفیق بھی دے رہا ہے اور آرام بھی پہنچا رہا ہے باوجود مشقتوں کے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ 15 دن گزرے ہیں، سیزن عروج پر ہے، پیک پر آ رہا ہے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ دیکھیے، ایک جو انسان تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس کی مینٹالٹی یہی ہوتی ہے کہ بزنس میں بھی سیزن ہوتا ہے، اور سیزن کے لیے پہلے سے پریپریشن ہوتا ہے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے، پہلے سے اچھا مال، اچھے آفرز، ڈسکاؤنٹس کے آفر، بہت ساری چیزیں، یعنی پہلے سے اپنا پیسہ بھی انویسٹ کرتا، بھاگ دوڑ کرتا، جاگتا ہے، کھانا کم کھاتا، سب اس کے پورا سسٹم بدل جاتا۔ جب سیزن آ جاتا ہے تو پوری طرح الرٹ ہوتا ہے کہ کیسے بھی اس سیزن میں جتنا ہوا منافع، فائدہ کتنا مل سکتا ہے، وہ جو اندازے کرتا ہے اندازوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اس کا ایک اپنا اندازہ ہوتا ہے، میں اتنا انویسٹ کیا ہوں، میں اتنا لگایا ہوں، مجھے اس سے بھی زیادہ ہونا۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مومن بندوں کو ابھار رہا ہے، جوش دلا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم اس سیزن کے مقدس مہینے میں سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، پیچھے سے جو پریپریشن کر لی ہے، جو تیاری کر لی ہے، وہ تو مزوں میں ہے، لیکن رمضان المبارک میں بھی جو آئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں، سہولت ہے، دین میں آسانی ہے، تو یہ مغفرت کا دہا ہے، بخشش کا دہا ہے۔ مغفرت کے، بخشش کے دہے میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، مغفرت طلبی کرنے والوں کو بخشتے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلبی کرے، بخشش کرے، معافی چاہیں۔ عبادتیں تو ویسی نہیں ہیں، پہلے کے بزرگان دین کی پوری سیرت طیبہ بتاتی ہے، جو مشکل الفاظ میں 2 ورڈز میں ان کی پوری زندگی کے لائف سٹائل کو بتا دیا گیا۔ دائم الصوم خائم اللیل، جو عربی جانتے ہیں انہیں تو سمجھتے ہیں، لیکن جو بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے، دائم الصوم خائم اللیل، دائم مانے ہمیشہ، رمضان المبارک کے فرض روزے نہیں، ہمیشہ روزہ رہنے والے، اتنا شوق کہ اللہ کو بھوکے پیاسے رہ کے راضی کر کے اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتے، اور قائم اللیل، راتوں کو جاگنے والے، ایسے نہیں کہ 8 گھنٹے نیند باڈی کے لیے ضروری ہے، نہیں، جاگتے تھے، بہت جاگتے تھے۔ میرے پیارے سرکار تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں تلاوت کرتے، نماز اتنی طویل پڑھتے کہ پیر سوج جاتے، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، کیا نیند ان کے لیے ضروری نہیں تھی؟ تو ہم تو اگر کمپیئر کریں تو کچھ بھی نہیں ہے، دن میں تھوڑا سا اتنا چڑی کے اتنا دانہ کھا لی، ختم، روحانی غذا، نماز پڑھ لی تھوڑا، اور رات میں کچھ ہو رہا۔ لیکن اس کے مقابلے میں معصیات، گناہ اتنے انبار ہیں، گن بھی نہیں سکتے، کیا کیا کر لیے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ایک انسان عقل مند ہے، شعور والا ہے، تو تکیے پہ سر رکھتے کہ دن بھر کا کیلکولیشن کرے گا، کیا کیا کیا، کیسا گزرا، کہاں کہاں منہ مارا، کدھر کدھر کیا کیا کیا۔ اگر اللہ اس کو توفیق دیا تو روتا، گڑ گڑاتا، مالک گناہوں کا پتلا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ معاف کرتا، لاکھوں مرتبہ گناہ کرو، لاکھوں مرتبہ گڑ گڑاؤ، اللہ معاف کرتا، لیکن مانگ رہے نہیں، گڑ گڑا رہے نہیں، گناہ کا احساس ہی نہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، تو پھر کیسا ہوگا؟
تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مغفرت کا، بخشش کا، نجات کا، اس میں بہت زیادہ مصروف رہنا ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں ہمیشہ ہمارے بٹھائے رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو کھانے پینے کا نہیں، عبادت کا ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ روز جو اٹھتے ہیں اس سے پہلے اٹھنا پڑتا سحری کے لیے۔ اللہ نماز کی توفیق دے رہا، نماز پڑھیں باجماعت، پھر اس کے بعد جاب کو جانا ہے، اسٹڈی کو جانا ہے، تھوڑا بہت آرام کر لیے، پھر اٹھے، پھر بھاگے، روزہ چل رہا، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، افطار، پھر شروع کے 3 دن 10 دن جو بھی تراویح ہے، تقریباً ہر دائروں میں 10 دن کی تراویح تھی۔ لوگ نہیں آ رہے بھائی، 3 کر دیے گئے، تو لوگوں کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ یہ پورا مبارک مہینہ عبادتوں کا ہے، دن میں روزہ، رات میں عبادت، دن کا روزہ فرض اور رات کی عبادت، رات کا قیام، یہ مستحب سنت۔ تو پورے مہینے میں، سیزن میں یہ بات ذہن میں رہ کے رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کا ہے، سونے کا، غفلت میں گوانے کا نہیں ہے۔ اور جو سیزن پیک کی طرف آتا ہے، عروج کی طرف آتا ہے، سیزن ختم ہونے کی طرف آتا ہے، تو بزنس مین کا ٹینشن بڑھتا، مال تو ابھی دھرے کا دھرا ہے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، ذرا باہر نکالو، اچھے ایٹم نکالو، باہر لگاؤ، ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے 600۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینہ جب پیک پر آتا ہے تو ایک سچا مومن بندہ جس کا ارادہ آخرت کا ہے، میں نے آیت شریفہ جو پڑھی ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، بھرپور کوشش کر رہا ہے آخرت کی تیاری کی، اور وہ مومن بھی ہے، ایمان میں سچا اور پکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی قدردانی کرتے ہیں، اس کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو ٹینشن میں اضافہ کیوں ہوتا ہے کہ فائدہ ہوتا کہ نہیں، کہ فائدہ جیسا ہونا ہے ہوتا کہ نہیں، کہ اور نقصان تو نہ ہو جائے، کہیں میرا نقصان تو نہ ہو جائے، میں اتنا انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوں۔ ویسے ہی ایک مومن بندہ بھی سوچتا ہے کہ میرے فائدہ ہونا چاہیے، عبادتیں جو کر رہا ہوں میرا نقصان تو نہ ہو، روزوں کو غارت کرنے والے، تباہ کرنے والی کوئی چیز تو نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی ڈر ہو، یہ بھی خوف ہو۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مبارک مہینہ دیا ہے، اس مبارک مہینے کا ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت، رحمت، نجات کی طلب کرتے رہیں، طلب گزار بنتے رہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، اللہ نے کان دیا ہے، دھڑکتا دل ہے، دماغ ہے، سوچنا چاہیے، یہ فرمان رسول میرے آپ کو سب کو جھنجھوڑنے والا ہے، جھنجھوڑ دینا چاہیے، ذرا بھی رتی برابر بھی ایمانی حرارت ہے تو جھنجھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی مرتا ہے پشیمان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو، مرتے ہی پچھتاوا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیے کہ یا رسول اللہ وہ کیسے پچھتاتا ہے؟ مر گیا، اب مرنے والوں میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، اور بدکار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی مرتا ہے وہ پشیمان ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے، پچھتاتا ہے۔ تو صحابہ حیرت کرے، پوچھے کہ یا رسول اللہ وہ کیسے، بتائیے ذرا، ایکسپلین کیجیے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا نیکوکار ہے، اچھا انسان ہے، عبادت گزار ہے، تو پشیمان ہوگا کہ ہائے میری زندگی چھوٹی زندگی میں تھوڑا وقت غفلتوں میں بھی گزر گیا، کاش اگر مجھے اللہ مہلت دیتا، توفیق دیتا، اور نیکیاں کرتا۔ کیوں؟ یہاں جب آ کر میں جنت میں دیکھ رہا ہوں، آہا کیا رحمتیں، کیا نعمتیں، کیا راحتیں، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے وہ دکھایا۔ پچھتائے گا کہ ارے اور ذرا کرتا، اور ذرا میں اپنے سیزن میں خوب بزنس کرتا تو کیا فائدہ ہوتا تھا۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بدکار ہے، گناہ گار ہے، گناہوں میں زندگی گزار دی تو پچھتائے گا کہ ہائے 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 ہائے، ان کے بھٹکانے پہ، ان کے بھٹکانے پہ، نفس کے بھٹکانے پہ، شیطان کے بھٹکانے پہ، دوست کے بھٹکانے پہ میں نے اپنی زندگی کو تباہ برباد کر لیا۔ یہاں آ کر جب دیکھ رہا ہوں کہ ان گناہوں کا اتنا دردناک عذاب، اتنا سخت عذاب، کاش میں اگر عقل مند ہوتا تو میں یہ نہیں کرتا، یہ پچھتاوا۔ تو اللہ نے مجھے آپ کو زندہ رکھا ہے، ابھی ہیلتھ ہے، ابھی کچھ کر سکتے ہیں، سانسیں چل رہی ہے، ہاتھ پر چل رہے ہیں، عبادت کے لیے مہلت ہے۔ اللہ سے توفیق کی، فضل کی دعا مانگنا ہے اور مستعدی کے ساتھ نیکیوں میں، بندگیوں میں لگ جانا، اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گناہوں سے، خرافات سے، رسم عادت بدعت سے پاک کر لینا ہے۔ حاضرین محترم، ہم کیا ہے، ہماری معمولی حقیر سی عبادتیں کیا ہے؟ ایک واقعہ رکھ دیتا ہوں امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، اس کے بعد اندازہ ہوگا جو اول المومنین میں ممتاز مقام رکھنے والے، جو ازلی ایمان والے ہیں، جن کی عبادت اور بندگی کا معیار یہ ہے کہ ولایت جہاں پر چلتی ہے، ولایت مصطفیٰ جن کے گھر سے نکلی ہے، وہ مولا علی جب عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو جس کی بندگی کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، جب تک اسے دیکھ نہ لے اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہیں باندھتے۔ وہ مولا علی کا آپ معمول دیکھیے، ہر روز ہر رات میں آپ نمازیں، رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھیں، بہت کم سو رہے ہیں، اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر زاروں خطار رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، روتے جاتے ہیں، بیمار شخص کی طرح لوٹ پوٹ کرتے ہیں، اور اس طرح ایسے لرزتے، تڑپتے، گڑ گڑاتے پوری رات گزر جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ کس لیے میرے بھائی؟ کس لیے؟ وہ جسے جنت دے دے اسے جنت مل جائے گی، وہ جسے دوزخ میں ڈال دے وہ دوزخی ہو جائے گا۔ وہ ہستی رو رہی ہے، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ پھر میرا آپ کا کیا؟ تو یہ رحمت کا دہا، یہ مغفرت کا دہا، بخشش کا دہا، اللہ سے رحمت، مغفرت، بخشش کی دعا مانگتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا، اس کے تعلق سے قرآن اعلان کر دیا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس دنیا سے بہتر جگہ آخرت ہے۔ تو بہتر جگہ کی تیاری کے لیے آپ کو بہترین پریکٹس کرنا پڑے گا، بہترین طرز زندگی اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے فیوز کو جیسا حاصل کرنا ہے ویسا حاصل کریں، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، تاکہ ہمیں مغفرت بھی مل جائے، رحمت بھی مل جائے، نجات کا ذریعہ بھی بن جائے۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پر نظر مت کر، تو اپنی وسیع رحمت کے صدقے میں، بڑی شفقت کے صدقے میں ہمیں بخش دے، معاف فرما دے اور درگزر فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔